السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری آپ کے سامنے پیش کروں مسلمانوں کی مالی اعانت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ باوجود کھانے کی رغبت رہتے ہیں یاج کہ مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تم کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کسی بدلہ اور شکریہ کا خواہش مند نہیں ہیں۔ سورہ دہر۔ احادیث نبویہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 7 خندقیں دور فرما دیتے ہیں۔ 2 خندقوں کے درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت سے مستر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلانا مغفرت کے واجب کرنے والے اعمال سے بے حقیق۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خاص شراب پلائیں گے جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ بخاری۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور اس طرح کی باتیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کپڑا پہناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں کیا کیا میں نے اس کے انعام دیے ہیں جنت میں، کہ کپڑا پہنانے والے کو سبز لباس پہنایا جائے گا، پانی پلانے والے کو خاص مہر سے جو ہے نا، جس پر مہر لگی ویسی شراب پلائی جائے گی جس میں نہ نشہ ہوگا نہ اور کچھ، اور مزے میں، اور جو کھانا کھلاتے ہیں ان کی مغفرت واجب کرنے والے اعمال سے ہے، مگر اس میں شرط ہے۔ شرط وہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان پہ ثابت رہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے رہیں، اور یہ کام بھی کرتے رہیں۔ نماز سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا یہ اعمال بھی کنارے رہ جائے گا، ویسے اللہ کی مرضی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر سب سے پہلی پوچھ جو ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ تو نماز کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اگر یہ کام کرتے ہیں، آپ کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو کپڑا پہناتے ہیں، کسی کو پانی پلاتے ہیں، یعنی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، خدمت خلق کا جو کام کرتے ہیں، اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اور سب سے بڑا کا انعام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے۔ آج تو بھائیوں کو دینا نہیں دیکھ رہا ہے، ایک بھائی پڑوسی میں بھوکا ہے، دوسرے بھائی کو مرغن چرگن کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، تو دوسرے کو کیا کھلائے گا؟ تو یہ حال ہے۔ کہا گیا پہلے اپنے بھائیوں کو دیکھیں، پھر اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، پڑوسیوں کو دیکھیں، پھر دور دراز والے کو دیکھیں۔ ہر آدمی اگر اپنے گھر میں دیکھ لے تو سارا معاملہ پورے دنیا کا حل ہو جائے۔ پورے دنیا کی آپ کفالت نہیں کر سکتے، مگر ہر آدمی اپنے گھر میں، اور ہر خاندان میں دیکھیں تو ارب پتی کروڑ پتی ملے گا، وہ چاہے تو پورے خاندان والے کو جو ہے نا مدد کر کے اس کے کاروبار میں اضافہ کر دے، مگر ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ کروڑوں کا مالک بلڈنگ لیے رہے ہیں، کھیت پر کھیت خرید رہے ہیں، اور اس کا بھائی چائے بیچ رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ نظر میں ہیں میرے، بلڈنگوں کا مالک، کھیتوں کا مالک، اس کے بھائی بیڑی بنا رہے ہیں۔ ایسے بھی ہے اس کے بھائی مزدوری کر رہے ہیں، وہ بیچارہ کھانے کے لیے سوچ رہے ہیں۔
تو یہ بہت خراب بات ہے. ارے اللہ نے آپ کو دولت دی، آپ کھیت خرید رہے ہیں، بلڈنگ خرید رہے ہیں، وہ صرف آپ کا نام میں کہ فلاں صاحب کا ہے یہ بلڈنگ، فلاں صاحب کی یہ بلڈنگ ہے، فلاں صاحب کا یہ کھیت ہے. آپ کے اولاد آئیں گے، غلط ڈھنگ سے آپ کا استعمال ہو رہا پیسے کا، پیسے کنجوسی کر رہے، خرچ نہیں کر رہے اپنے عوام. آنے والے دنوں میں آپ کے وہی بچے کھیت کے لیے جھگڑیں گے، بلڈنگ کے لیے جھگڑیں گے، اور نتیجہ ہے کہ کورٹ میں پہنچیں گے اور وہ سب برباد ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیکھ لیجئے کتنی مکانیں کھنڈر ہو چکے ہیں. غور کرنے کا مقام، کتنے پیسے لگے ہوں گے اور کتنا جھوٹ سچ لن پھن کر کے کیا ہوگا، ملا کا. اس لیے ایمانداری سے کمائی، ایمانداری سے کھائیے. اگر ایمانداری سے کما کر کے لوگوں میں آپ دینا شروع کر دیں، لوگوں کو جو ہے احبابوں میں، رشتہ داروں میں، تو بڑی بات ہے نا. کہ سوچنے کا مقام ہے. اپنے محلے کے مسجد میں، مدرسہ میں، اسکول میں غریبوں کے جو ہے نا پڑھائی لکھائی میں تعاون کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی اضافہ کرے گا. ایسی بات نہیں ہے. بغیر بولے دیجئے، غور کیجئے، دیکھیے بھائی یہ مسجد میں گئے، یہاں پنکھا نہیں ہے، اس کو پنکھا لگوا دینا چاہیے، یا یہ چیزیں نہیں ہے. مدرسے میں گئے، دیکھا بھائی یہاں پر آمدنی کم ہے، مدرسین کی تنخواہیں کم ہے، چلو ان کو پیسہ بڑھا دو بھائی، یہاں دو. اسکولوں میں گئے، دیکھے کتنے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں، فری ہے کہ نہیں ہے، کون بچے کا باپ ماں، ان کے گارجین پیسے دینے کے لائق نہیں. ارے آپ جا کر کے بولے کہ 10 بچے کا پیسہ فری میرے طرف سے، یہ ہوئی نا بات. اب آپ کے پاس گئے چندہ مانگنے اور دیے نکال کے کہہ رہے ہیں جب رہے، تو یہ کیا بات ہے. آپ ان سب چیزوں کو گھومتے رہیے، دیکھتے رہیے، پڑوسیوں میں دیکھیے، عواموں میں دیکھیے، گاؤں میں دیکھیے، گرام میں دیکھیے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس غریب کے لیے بھی دعا کرے، اللہ صحت دے، ہر برائی سے بچا کر رکھے، نیک اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.